میں بڑی آفرینش ہے، خراج تقسیم پیش کرتا ہوں۔ ایک بات اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آپ میری طرف سے سماعت فرما لیں۔ اس آدمی کی تاریخی زندگی میں جو اپنے باپ کی آنکھیں خود نکلوانے کا واقعہ ہے، اس کی موجودگی میں خلفاء میں شمار ہونے کی کوئی بحث نہیں۔ جو آدمی اپنے باپ کی آنکھیں خود نکلوائے اپنے مرتبے کے لیے، سیٹ کے لیے کہ میں آئندہ بادشاہ بن جاؤں، باپ پر جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے، کائنات میں اس پر محبت کی نگاہ کبھی نہیں اٹھ سکتی۔ دوسری بات یہ کہ گڑی افغانہ میں اس کے قلم کا لکھا ہوا ترجمہ میں نے قرآن مجید میں دیکھا تھا۔ اب میں پیچھے گیا تھا، اس کی فوٹو اسٹیٹ میں نے لینا چاہیے تو انہوں نے کہا وہ کسی نے چوری کر لیا ہے۔ گڑی افغانہ کا کتب خانہ کافی مشہور کتب خانہ ہے، یہ جتنے علماء کرام ہیں سب کو پتہ ہے۔ وہ کبھی بڑے محبت والے لوگ گزرے ہیں چشتی سلسلے کے، اور غالباً وہ چشتی نظامی گزرے ہیں، اور گڑی افغانہ میں ان کے مزارات ہیں، روزے وغیرہ بنے ہوئے، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ تو اس ترجمے میں جو وہابیوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جو کسی بزرگ کے نام پر کوئی جانور مخصوص کیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی تمہارے لیے خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ چیز حرام کر دی گئی ہے جو غیر اللہ کے لیے جس کا احلال کیا جائے۔ اب احلال کے ترجمے میں دراصل ہلال کہتے ہیں چاند کو، تو جو کوئی چاند دیکھتا تھا تو اس کا وہ شور مچاتا، وہ چاند بتلا کے وہ اس کا نام تھا احلال۔ اب وہ اس کا وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو کسی بزرگ کے نام پر کوئی جانور مشہور کر دیا جائے، یہ 11ویں والی سرکار کا بکرا ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے نام کا بکرا ہے، یا سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا بکرا ہے، یا کھڑی شیخ والی سرکار کا بکرا ہے، تو وہ حرام ہو جاتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس آیت سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ما ذبح للاصنام عمدن، جو جان بوجھ کے ذبح کرنے کے وقت اس پر تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ کا نام چھوڑ کے کسی دوسرے کا نام پڑھا جائے تو حرام ہوتا ہے۔ ہدایہ کے اندر یہ جزیات موجود ہیں، ہدایہ کے متن کے اندر۔ مذہب اہل سنت میں تو ہدایہ سے زیادہ معتبر فقہی کتاب کوئی نہیں ہے۔ جس آدمی نے یہ کتاب 80 جلدوں میں لکھی تھی اور 14 برس میں لکھی تھی، اور وہ 14 برس روزے رکھے، نہیں 12 برس لگاتار روزے رکھے، روزے اس طرح رکھے کہ بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آدمی روزے دار ہے۔ پھر اس کو چھوٹا کرتے کرتے اب وہ 4 جلدوں میں ہے، لیکن وہ ہمارے درس نظامی کی فقہ میں آخری کتاب ہے۔ اس کے اندر ہے اگر پہلے بھی سرکار کا نام لے لیا ہے، پیچھے بھی سرکار کا نام لے لیا جائے، حرام نہیں ہوتا۔ ہاں، ذبح کے وقت اگر وہ اللہ کے نام کے ساتھ واو عاطفہ لگا کے تو کہے بسم اللہ و بمحمد، پھر حرام ہوگا۔ کہے کہ میں اس کو اللہ کے نام کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ ذبح کرو تو حرام ہوگا۔ اگر واو عاطفہ نہ لگائے حرام نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، یہ میرے ابے جی کی قربانی ہے، کیوں حرام نہیں ہوتی؟ اگر غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو جانے سے چیز حرام ہو جائے تو پھر اس قربانی کو حرام ہونا چاہیے۔ اگر شہرت وجہ حرمت ہے تو ایک بدعقیدہ آدمی پڑھ کے آیا، اس کی بیوی کسی صحیح العقیدہ عالم دین کی بیٹی تھی، جب وہ وقت آیا تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں چھیڑنا، میں حرام ہو گئی ہوں آپ پر۔ انہوں نے کہا کہ سب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کی بیوی، کوئی نہیں کہتا اللہ کی بیوی ہے، غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو گئی ہوں۔ اگر شہرت وجہ حرمت ہے تو مشہور یہ ہو گیا میں مولوی صاحب کی بیوی ہوں، تو آپ کے بیان کیے ہوئے قاعدے کے مطابق میں حرام ہوں۔ اس وقت وہ ان کو یہ سوچنا پڑا، پھر وہ اپنے سسر کے پاس گئے کہ انہوں نے کہا یہ تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے، یہ ہدایت دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلے نام لینے سے بھی پیچھے نام لینے سے بھی حرام نہیں ہوتا۔ نہیں تو روزانہ کہتے یہ حضور علیہ السلام کی قربانی ہے، یہ کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ میرے ابے کی قربانی ہے، حرام کیوں نہیں ہوتی؟ غیر اللہ کے نام پر مشہور تو ہو گئی ہے۔ وہ ذبح مراد ہے، کیونکہ ذبح میں جس وقت اس کے لیے احلال کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے استعمال ہوا ہے
کہ جس وقت ذبح کرتے تھے تو سارے جتنے تھے نا اونچی آواز سے کہتے بسم اللہ والعزیٰ والمنات، بتوں کا نام لے، سارے اونچی اونچی آواز سے کرتے تھے. تو اونچی آواز سے شور مچانا یہ استعارہ بن گیا ذبح کے لیے. یہ کلمہ مستعار ہے، احل بھی ہے، استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے. جس وقت معنی حقیقی اور معنی مجازی کے اندر علاقہ تمثیل کا ہو، علاقہ مماثلت کا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں. یہ استعارہ ہے، اس کو میٹافور کہتے ہیں. اب وہ انگریزی بھی حساب کی پڑی تو دقت یہ بڑی ہوتی ہے، اس کو فگوریٹو کو بھی کہتے ہیں مجازی معنی ہے، میٹافوریکل کو بھی کہتے ہیں یہ مجازی معنی ہے. لیکن ان دونوں کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو فگوریٹو ہے یہ اور مجاز کے لیے، اس میں مجاز مرسل آئے گا، مجاز عقلی آئے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن جس کے اندر استعارے کا تعلق ہے اس کے لیے میٹافور آتا ہے. میٹافوریکل میننگ جس کے اندر استعاری معنی ہو، یہ میٹافوریکل میننگ ہے. یعنی جس وقت ذبح کرتے تھے تو جس طرح چاند کے شور مچاتے تھے نا، اسی طرح ذبح کا شور مچاتے تھے. اب ذبح کرنا مانند ہے چاند کے شور کی مانند، چاند کے شور کی مانند. اب یہ کہیں ذبح کرنے کو چھوڑ دو، وہی جو چاند والا شور ہے اس کو اس کی جگہ رکھ لو، یہ استعارہ ہے. تو قواعد کے مطابق استعارے کو دیکھنا پڑے گا کن حالات میں متعارف ہوا ہے. وہ اونچی آواز سے ذبح کرنے کے وقت شور مچاتے تھے، تو اس لیے شور مچانے کا لفظ جو ہے وہ ذبح کے لیے استعمال ہوا. نہیں تو یہ عقیدہ پہلے بھی ہونا چاہیے تھا نا. ابن تیمیہ سے پہلے اس عقیدے کا کوئی آدمی نہیں تھا، کسی نے کبھی نہیں لکھا. یہ اورنگزیب کی اس ترجمے میں موجود تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ بدعقیدہ آدمی تھا. اور یہ جن بزرگوں کا واقعہ بیان کیا، میں ان بزرگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، مگر حدیث صحیح کے اندر آتا ہے منہ پہ چانٹا مارنا حرام ہے. جس استاد نے منہ پہ چانٹا مارا پڑا ہوا آدمی نہیں تھا وہ. اگر وہ پڑا ہوا آدمی ہوتا، بیوی کو منہ پہ چانٹا مارنا حرام ہے، بچے کو منہ پہ چانٹا مارنا حرام ہے، نوکر کو منہ پہ مارنا حرام ہے، شاگرد کو منہ پہ مارنا حرام ہے. مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اگر وہ پڑا ہوا آدمی ہوتا منہ پہ چانٹا مارتا، معلوم جیسے ذبح کرنے والے ویسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفوظات حضور بفخر اسلام. بہرحال مولا نے جو پیغام دیا بڑا صحت مند ہے، آپ اس پر عمل کریں. کیونکہ یہ کانفرنس کے بارے میں مجھے کیوں پتہ نہیں؟ او خدایا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ آپ نے کوئی کانفرنس رکھی ہوئی ہے. مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، اس مجلس میں مجھے بھی شریک ہونا چاہیے تھا. خدایا یار میرا حافظہ اتنا کمزور تو نہیں جی. گواہ بھی ہے، گواہ بھی ہے اس موقع پہ. عیسیٰ نے گواہ موسیٰ بہرحال حکم حاکم مرگ مفاجات میں بعد میں سمجھ لیتا ہوں. بہرحال بات مقصد کی ہے، وہ کہیں بھی کرنا چاہیں گے ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن اس کی نوعیت کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ وہ ہمارے صدر صاحب کی قائم کی ہوئی میٹنگ ہے یا آپ کی اپنی کوئی الگ ہے؟ جی برٹش مسلم فارم کے ساتھ میں کوئی اپنا تعلق نہیں محسوس کرتا، اس لیے اس کا جو رہنما ہے وہ قابل لائی والا آدمی نہیں ہمارے لیے. یہ بات آپ کو مجھ سے طے کرنی پڑے گی. جو آگے اس طرح کی لاکھوں ایجنسیاں ہوئی ہیں، ہم اگر بالکل تنہا بھی رہ جائیں تو بھی اللہ کو منظور ہے تو ہم ہاریں گے نہیں، لیکن کسی بدعقیدہ آدمی کے پیچھے ہم چلیں گے بھی نہیں. یہ ہمارے لیے مشکل کام ہے. اس آدمی کی میرے ساتھ ایک سے ملاقات ہے. پہلے وہ جماعت اسلامی کا آدمی گزرا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ آج بھی اس کا تعلق ہے. ایسے آدمی کو اپنا رہنما تسلیم کر کے اس کی مجلسوں میں ہم جائیں، کم از کم میں تو یہ کام نہیں کروں گا. باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں جیسی صورت حال ہے. اس میں اجتماع کا وہ جماعت اہل سنت، آپ کو پتہ چلا وہ مسلم فارم کا ہے، وہ جماعت اہل سنت کی میٹنگ نہیں ہے. اور نہ اس کے یہ بانی ہیں، اس کے بانی کچھ اور لوگ ہیں. اور اس کا جو رہنما ہے وہ بے ریش و بروت ایک بزرگ ہیں جو پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ میں، جماعت اسلامی کے بارے میں مودودی صاحب کی تعریف بھی انہوں نے کافی جگہوں میں لکھی ہے. یہ بھی اس کا ثبوت موجود ہے.
میں اس کے بارے میں سوچوں. اب دیکھو نا بات آئی ہے نا, یہ جماعت اہل سنت کا نام آپ نے لیا, جماعت اہل سنت کے نام سے تو وہ نہیں ہوئی, وہ تو مسلم فارم کے تحت ہوئی. مسلم فارم اور ہے, جماعت اہل سنت اور ہے. جماعت اہل سنت کا بانی اللہ کے فضل و کرم سے میں ہوں. مسلم فارم کا بانی مجھے نہیں پتا کون ہے. اب ہمیں کرنا تو وہ ہوگا جو پیر زاہد حسین شاہ صاحب, مولانا فضل احمد صاحب, مولانا بیگ صاحب کہیں گے, لیکن میری وہ تسلی کرنے سے پہلے فیصلہ کوئی کرنے کا حق نہیں رکھتے. ان کو میری تسلی کرنی ہوگی, میں ان کے پیچھے چلنے کا پابند ہوں, لیکن تسلی وہ میری کرنے کے پابند ہیں. جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا, نہ تو شفا چاہیے نہ دوا چاہیے, محمد کے در پہ قضا چاہیے. ہم کو کسی چیز کی تلاشی نہیں, ہمیں تو کوئی چیز چاہیے نہیں, نہ کسی کے صدر بننا چاہتے نہ سیکرٹری بننا چاہتے. یہ فنڈ لینے کے لیے یہ ایسوسیشنیں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں. ہم نے کبھی کسی سے فنڈ لیا بھی نہیں, آئندہ لینا بھی نہیں چاہیے. جو کچھ خدا ہمیں دے رہا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اور غوث پاک کے مریدوں کو اللہ سلامت رکھے, جس توفیق کے مالک ہے قدم دل میں سب نے ہمارے ساتھ ساتھ. تو اکثر بیشتر ان چیزوں کا مقصد جو ہوتا ہے فنڈ حاصل کرنا ہوتا ہے. اگر اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی ہو تو امیگریشن میں مولوی منگوانے ہیں تو وہ کوئی زیادہ کون منگوا سکتا ہے. یہ مقصد بھی ایک بڑا ویلڈ مقصد ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک بدعقیدہ کو ہم اپنا سارا سامان مہیا کر کے دیں تو وہ براہ راست اپنے بدعقیدگی کو فائدہ پہنچائے گا کہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. آگے یہ بات پاکستان میں ہوئی ہے, ہماری فکری قیادتیں خریدی گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ توبہ کی کانفرنس میں میں نے آپ لوگوں کو بار بار یہ تنہائی میں بتلایا تھا کہ اس میں کچھ انجان آدمی جو کبھی زندگی میں دیکھے نہیں, وہ سعودیہ کے آدمی تھے اور اس توبہ ٹیک سنگھ کی اس پہلی کانفرنس میں وہ شامل ہوئے تھے. اور بعد میں نے آپ کو ثابت کر کے دیا تھا کہ وہ پیسہ اتنی مخلوق آئی ہے, اس کا بندوبست کس نے کیا ہے. وہاں ایک پکوڑیاں بیچنے والا, ایک گنے بیچنے والا, ایک ٹانگے والا, ان کی یہ توفیق تھی, ان کو تو گلی میں کوئی نہیں پہچانتا, بندوبست انہوں نے کیا تھا. تو وہ دراصل ان کو سامنے رکھ کے پیسہ کسی اور قوم نے خرچ کیا تھا. وہ سب میں نے اول سے آ کر تک ٹریس کر کے سب حضرات کو دیا تھا. اس میں جن جن لوگوں کو سامنے لانے کی تدابیر کی گئی تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ دوسرے بدعقیدہ لوگوں کے نمائندے تھے, وہ ہمارے نہیں تھے. آنن فانن دیکھتے دیکھتے کیا کچھ بن گیا, اور نہ آگاہ ہے نہ پیچھا ہے, نہ کسی کے ملک میں شاگرد ہیں نہ کسی کے استاد ہیں, سب کے پیشوا ہیں. حیرت ہوئی کہ دیکھتے دیکھتے میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. اور میں بتاتا رہا کہ یہ بدعقیدہ ہیں اور اندرونی طور یہ بدعقیدہ کے نمائندہ ہیں. یہ مانے نہیں. جب انہوں نے جھک جھک کے بدعقیدہ کے ہاتھ چومنے شروع کیے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی شروع کی, قوم پر بازی ہوا کہ نہیں ہوا, میں ٹھیک کہتا تھا. میں کہتا تھا یہ پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کے یہ اہل سنت کو سمگل کر رہے ہیں, نہیں مانتے تھے. آخر جو اخبارات میں آیا وہ تراشے میرے اندر موجود ہے. اس سب کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا. پہلے تو مجھے کہتے تھے شاہ صاحب بڑا ضدی آدمی ہے, شاہ صاحب سختی کرتے ہیں, لیکن دوستو خدا کی رضا کے لیے کام کرنے چاہیے. اگر ہم کسی چیز کے طلبگار ہوتے, ہم کوئی کلیم کرتے, پھر تو ہماری ضد کے معنی یہ تھے کہ ہم اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں, نہ کسی سے پہلے کچھ مانگا ہے نہ آئندہ کبھی مانگنا چاہتے. جماعتی عہدے بھی بار بار ہمیں پیش کیے گئے لیکن ہمیں قبول نہیں کیے کیونکہ ہمارا مقصد نہیں تھا. آج بھی جتنی خدمات ہم نے کی ہیں ہمیں کافی طریقوں سے, اب وہ آدمی جو اپنا نام سیدھا نہیں لکھنا جانتے, وہ آدمی جماعت کے صدر ہوں اور میں اس میں ایک چندہ دینے والا ممبر ہوں, ہے کوئی بات جچتی ہے؟ مگر میں طلبگار ہی نہیں تو میں اس کی پریشانی کیوں کروں. اس بارے میں بھی آپ کو سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. یہ جو موجودہ حالات ہیں, کچھ آپ کی ملاقات کے بعد مجھ پر حالات کھلے ہیں, اور یہ صحیح بات ہے کہ وہ آدمی جماعت اسلامی کا آدمی ہے. اگر وہ اہل سنت کی کانفرنس ہو تو یہ جتنے ہمارے محبت والے لوگ ہیں ان کو میں بہت بڑی آزادی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جان بھی خرچ کرنی ہے, مال بھی خرچ کرنا ہے, لیکن میں کسی بوگس بات کا کبھی حمایت کی نہیں, قبر تک کرنی نہیں. آپ لوگ تو جوان ہیں, آپ کی زندگی کا بھی فیلڈ بڑا باقی ہے. میں آج بھی اللہ کی بارگاہ میں
توبہ کر رہا تھا مولا کریم میں موت کے بہت قریب آ گیا ہوں، اب پتہ نہیں کتنے سارے دن دنیا میں باقی ہیں، تو میری زندگی کو علائشوں سے پاک رکھیے پروردگار۔ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ، میری توبہ منظور فرما اور مجھے ہر برائی سے اور لغزش سے پاک فرما۔ میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، کچھ اچھا کام میرے سے نہیں ہو سکا، لیکن میں شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو اس لیے میں آپ کے مقابلے میں، چونکہ ظاہری عمر گنتی کے اعتبار سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، آپ لوگ جوان آدمی ہیں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی صحت میں برکت فرمائے، آپ کو زیادہ دیر تک موقع ملے گا، لیکن میرا یہ اپنا سامان سفر منزل پر پہنچنے والا ہے، میری شام خراب نہیں ہونی چاہیے، میں کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے، نہ بنانا چاہتا ہوں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں خوش ہوں۔ اب میں اگر کوئی بے ادبی کا کلمہ میری زبان سے سرزد ہوا تو میں معافی چاہوں گا۔ حضرت سید زاہد حسین شاہ صاحب اور مولانا فضل احمد صاحب، مولانا بیگ صاحب گربی میں، واقعی ان کی میری ساتھ میٹنگ ہوئی، لیکن وہ جماعت اہل سنت کی میٹنگ کہہ رہے تھے نا، وہ جماعت اہل سنت کی میٹنگ نہیں، وہ مسلم فورم کی میٹنگ ہے، وہ جو ہو رہی ہے کانفرنس، اس میں دیکھیں گے اگر ہماری شمولیت جو ہے ویلڈ ہوئی تو میں سب دوستوں سے درخواست کروں گا، ابھی ٹائم ہے، لیکن یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جس کو قائد تسلیم کیا ہوا ہے کیا وہ سنی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر مشکوک آدمی ہے تو پھر مشکوک آدمی کو سارا مال اکٹھا کر کے دینا کہ تو استعمال کر ہمیں، یہ صحیح نہیں۔ حضرت شاہ صاحب سے گزارش ہے اور 20 منٹ کا